سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں اور اپنی فیملی کو مختلف بیماریوں سے بچا سکیں۔ سیلیک ڈیزیز کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ سیلیک ڈیزیز کیا ہے؟ سیلیک ڈیزیز ایک بیماری ہے، یعنی کہ جس میں گندم یا ویٹ سے الرجی ہوتی ہے۔ خوراک کی چھوٹی آنت یعنی کہ اسمال انٹسٹائن کی بیماری کہلاتی ہے، جس میں غذائیت جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ چھوٹی آنت سے ہضم ہوتی ہے، اسمال انٹسٹائن سے ہضم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عام طور پر ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ ہم کھاتے جو ہیں وہ چھوٹی آنت سے ہیں، اسمال انٹسٹائن سے، اور پیتے جو ہیں وہ بڑی انٹسٹائن سے، لارج انٹسٹائن سے ہیں۔ تو یعنی کہ پانی جو جذب ہوتا ہے وہ بڑی انٹسٹائن سے، لارج انٹسٹائن سے ہوتا ہے، اور کھانے کا جو عمل ہے، جو چیزیں، جو سالڈ خوراک ہے، وہ ہم چھوٹی آنت کے ذریعے آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہے۔ تو یہ غذا جو ہے جو چھوٹی آنت سے یعنی اسمال انٹسٹائن سے جذب ہوتی ہے تو وہ اس ڈیزیز میں متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر یعنی کہ گندم یا گلوٹین، جو گندم، جوار اور جو دلیے کے پروٹین کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ مرض جو ہے ان لوگوں میں، ایسے افراد میں لاحق ہوتا ہے جو گلوٹین یعنی گندم، جوار، جو دلیے کے پروٹین کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کی انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن سینسیٹیو ہوتی ہے۔ اگر ایسے مریض ان اشیاء کا استعمال کرتے رہیں تو ان کی چھوٹی آنت میں سوزش یعنی کہ انفلیمیشن واقع ہو جاتی ہے، جس سے جذب کرنے والے سیلز، خلیے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک موروثی مرض ہے، یعنی کہ ایک پیدائشی طور پر انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے مسائل کا شکار ہو جائے۔ اس کی علامات میں وزن، خون میں کمی، کمزوری، بے ہوشی، طاری ہونا، معدے کا درد، پتلے یعنی کہ دست ہونا، جلدی بیماریوں کا نمودار ہونا، منہ کے چھالے، ہڈیوں اور جوڑوں کا کم زور ہو جانا، کیونکہ جب خوراک نہیں ملے گی تو ہڈیاں اور جوڑ اور جوائنٹس کمزور ہو جائیں گے۔ چھوٹی آنت کا کینسر اور بے ترتیب ماہواری وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مرض ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں سیلیک ڈیزیز کے مریضوں کی شرح تاحال معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ اس کی کوئی اسٹیٹسٹک موجود نہیں ہے، تاہم بین الاقوامی سطح پر 33 افراد میں سے کوئی بھی ایک فرد اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہی اگر فگر ہم لیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں بیماری ہر جگہ پر موجود ہے۔ یاد رہے کہ متاثرہ مریضوں میں ذیابیطیز، جگر کی بیماری اور جوڑوں کا درد جیسے امراض لاحق ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس مرض کے ساتھ، سیلیک ڈیزیز کے ساتھ، یہ جو جوڑوں کی بیماری ہے، جوائنٹس کی بیماری ہے، اور ڈائبٹیز کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، چونکہ اس مرض کے علامات ایک طویل عرصے تک ظاہر نہیں ہوتے۔ بعض اوقات مریض علامات ظاہر ہونے کے پر اسے آنتوں یعنی کہ انٹسٹائن کی دوسری بیماری یا آنتوں کا انفیکشن سمجھتے ہیں، لہذا معمولی سی بھی تکلیف نظر انداز کرنے کے بجائے فوری طور پر مالج سے رجوع کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مرض کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لیے اینڈوسکوپی اور خون کے مخصوص ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، مثلا NTTG وغیرہ وغیرہ۔ سیلیک ڈیزیز کا واحد علاج تاحیات گلوٹین والی غذاؤں سے پرہیز ہی ہے، یعنی کہ جو بھی افراد اس کے مرض کا شکار ہوں، یہ ڈائگنوسس ہو جائے کہ وہ اس سے الرجی ہے انہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاحیات اس سے پرہیز کریں تاکہ وہ اس مرض کے اندر جو مسائل ہیں، جیسے کمزوری ہے، خون کی کمی ہے، یا جوڑوں کی کمزوری ہے، یا بونز کی کمزوری ہے،
اور جسم کی کمزوری ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو۔